نے نام سنا ہوگا، آدھی دنیا میں سلطنت، آدھی دنیا میں حکومت کرنے والا فرعون بادشاہ، جن کی بیوی حضرت آسیہ ہے۔ فرعون کہہ رہا ہے کہ آئے میری بیوی، تم مجھے سجدہ کرو، تم اللہ کو کیوں مان رہے ہو، تم مجھے اپنا رب مانو۔ اے میری بیوی، دنیا والے مجھے رب مان رہی ہے، اے میری بیوی پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم مجھے رب نہیں مان رہی ہو۔ ان کی بیوی کو اللہ کے اوپر ایمان تھا، وہ کہنے لگی آئے فرعون، تم میرے شوہر ہو، تم میرے جیون ساتھی ہو، تم میرے لائف پارٹنر ہو، تم میرے ہسبینڈ ہو، اے میرے شوہر، تم میرے سرتاج ہو، یہ ماننے کے لیے تیار ہو، لیکن میرا اللہ تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے، جن کی ملکیت میں آسمان و زمین ہے، میں اسی اللہ کو مانوں گی، اسی اللہ کو رب مانوں گی۔ میرا ایمان اسی رب پر ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے، جو سب کو کھلاتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر، جو تمام چیزوں پر قادر ہے، جو تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ میری بیوی کو سزا دو، میری بیوی کو آگ میں جلا دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر بھی ان کا ایمان دیکھیے۔ وہ میری ماں بہنوں، اگر تقریر میری سن رہے ہو، آواز تمہارے کانوں پہ جا رہی ہے تو سنو، تم مسلمان شوہر کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی کو نبی اکرم اور صحابہ کرام کی زندگی پر نہیں لے جا رہے ہو، ان کی زندگی کو آئیڈیل نہیں بنا رہے ہو، اور یہ کہہ دیتے ہو کہ میرا شوہر نماز پڑھنے کی تلقین نہیں کرتا ہے۔ حضرت آسیہ جو ظالم شوہر کے پاس ہے، جو ظالم شوہر کی نکاح میں ہے، لیکن میرے بھائیو ایمان دیکھیں کتنا مضبوط ہے، اللہ سے دعا کر رہی ہے، اے اللہ اذ قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ تو میرے پاس ایک گھر بنا جنت میں، ونجنی من فرعون وعملہ، اور اے اللہ مجھے فرعون کے ظلم سے نجات دے، اے اللہ وعملہ فرعون کے کرتوت سے نجات دے، فرعون کے عمل سے نجات دے، ونجنی من القوم الظالمین، اور ظالم قوموں سے مجھے نجات دے۔ یہ کون دعا کر رہی ہے؟ یہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ دعا کر رہی ہے۔ وہ میری ماں و بہنوں، ظالم شوہر ہے جن کے پاس مال کی کمی نہیں ہے، جن کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، وہ فرعون چاہے تو اپنی بیوی کو پوری دنیا دے سکتا ہے، وہ فرعون چاہے تو اپنی بیوی کو سب کچھ دے سکتا ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن ان کی بیوی نے دنیا ٹھکرا دیا اور آخرت کو اپنی زندگی بنا لی، آخرت کو اپنا آئیڈیل بنا لیے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے لوگوں دنیا بھی زندگی کو کیوں ترجیح دے رہے ہو؟ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، حالانکہ آخرت کی زندگی تو دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ والآخرۃ خیر وابقی، آخرت کی زندگی بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ حضرت آسیہ نے دنیا کی زندگی کو ٹھکرا دیا، فرعون کے مال کو ٹھکرا دیا، فرعون کی بادشاہت کو ٹھکرا دیا، فرعون کی دولت کو ٹھکرا دیا، اور آخرت کو اپنا آئیڈیل مان لیا، آخرت کو اپنی زندگی بنا لیے، آخرت کو ترجیح دے دیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دنیا بھی زندگی کو ترجیح نہ دو۔ یہ دنیا بھی زندگی تو ایسے ہے جیسے کوئی انسان سمندر کے اندر انگلیاں ڈالے، پانی نکالنا چاہے نہیں نکال سکتا، اس کے اندر کمیاں نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ دنیا بھی زندگی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا بھی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا بڑی دھوکے باز ہے، یہ دنیا ہمیں اور آپ کو دھوکہ دے رہی ہے۔ اس دنیا کی زندگی کے پیچھے پڑ کے اپنے آخرت کو برباد نہ کریں، اپنے ایمان کو برباد نہ کریں۔ میرے بھائیو، جب پوچھا گیا وَمَا الْوَهْنُ، وہن کیا ہوتی ہے، وہ کمزوری کیا ہوتی ہے، آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، وہ ہے دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا۔ میرے بھائیو، ہم اپنے ایمان کا سودا کر لیتے، کب؟ آدمی صبح مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ الرجل یصبح مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، جب پوچھا گیا اللہ کے نبی، آدمی صبح مومن، شام ہوتے ہوتے کافر، شام کو مومن، صبح ہوتے ہوتے کافر، کیا ریزن ہے؟ آپ نے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ اے میرے صحابہ، اے میرے امتی، اے میرے جماعت کے لوگوں، اس وقت کا عالم یہ ہوگا، لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ لوگ دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر، چند سکوں کے خاطر، چند پیسوں کے خاطر اپنے ایمان کا سودا کر دیں گے، اپنے ایمان کو بیچ ڈالیں گے، اپنے دین کو لٹا دیں گے۔
حضرت آسیہ فرعون کی بیوی ہے، جن کے پاس کسی چیز کی کمی تھی نہیں میرے بھائیوں، لیکن کیا ایمان کی حفاظت کی اور کیا دعا کی؟ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ فرعون میرے ساتھ جو بھی کرے، فرعون مجھے جو بھی کرے، فرعون جو بھی مجھے سزا دے، جو بھی مجھے کرے، لیکن یا اللہ میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میں تیرا پڑوسی بننا چاہتا ہوں، چاہتی ہوں، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ تیرا پڑوسی بن کر رہا ہوں، اے اللہ اپنے پاس جنت میں ایک میرے لیے گھر بنانا اور فرعون سے نجات دینا، ان کے کرتوتوں سے نجات دینا، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور فرعون کے ظالم قوموں سے نجات دلانا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی طرح ہم دنیا کی بھی بھلائی مانگ سکتے ہیں اور آخرت کی بھی بھلائی مانگ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں دعا کرنے میں کیا ہے، لیکن ہم دعا میں بہت پیچھے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں آپ کو پتا ہوگا حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں ہے تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور میرے بھائیوں کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ بڑی پاک ہے وہ ذات، نہیں ہے کوئی معبود برحق، نہیں ہے کوئی حقیقی معبود، بڑی پاک ہے وہ برکت وہ ذات جو میرے بھائیوں یہ یونس علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا اللہ میں تو ظالموں میں سے ہو گیا، اے اللہ میں تو ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا، یہ دعا کر رہے ہیں اور اپنے آپ یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ میں تو ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ ہائے رے مسلمان، ہم اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں پھر بھی اللہ کے سامنے چھوٹا ہونے کے لیے نہیں سوچ رہے، اللہ سے یہ نہیں کہہ رہے یا اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم چھوٹا بننے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں حضرت ابو بکر صدیق جن کو اللہ کے نبی اس دنیا میں جنت کی بشارت دے رہے ہیں، جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی، ابو بکر جنتی۔ وہ ابو بکر اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیے جن کو پڑھ کر میں نماز میں پڑھ کر اپنے آپ کی مغفرت کرا سکوں، اپنے آپ کا ٹھکانہ جنت کرا سکوں، نماز میں پڑھ سکوں۔ اللہ کے نبی دعا سکھلا رہے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، بہت بڑا ظلم کیا ہے، تم معاف کر، میری نماز دیکھ کر نہیں، میرے روزے دیکھ کر نہیں، میرے حج دیکھ کر نہیں، میرے زکوٰۃ دیکھ کر نہیں، الا انت معاف کر، تو ہی معاف کرنے والا ہے، اپنے رحم و کرم سے معاف کر۔ اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو اپنے رحم و کرم سے معاف کر، اگر تو نہیں معاف کرے گا تو پھر کون ہے جو معاف کرے گا؟ میرے بھائیوں صحابہ کرام جن کو جنت کی بشارت مل گئی پھر بھی دعا کر رہے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ دنیا کی بھلائی کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھلائی مانگے اور جہنم کے عذاب سے اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیں اور کہیں اللہ ہمیں جہنم کے عذاب میں نہ ڈالے۔ ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، یہ دعا کرتے رہیں اے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، جہنم کے عذاب میں نہ ڈال، اے اللہ جہنم کے عذاب کو ہٹا لے، اس لیے کہ جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا چمٹ جانے والا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ہاں دنیا میں ایک اور واقعے کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں، ایک مثال آپ کو اور دے رہا ہوں۔ کوئی انسان ظالم ہے، کوئی انسان آپ کے محلے میں ظلم کرتا ہے، بڑا ظالم انسان ہے، کوئی آپ کے علاقے میں کوئی پرائم منسٹر ہے، کوئی چیف منسٹر ہے، کوئی ایم ایل اے، کوئی مخیا، کوئی کچھ ہے، ظالم ہے۔ میرے بھائیوں آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، بد دعا کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں یا اللہ یہ ظالم انسان ہے جو ہم لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، اے اللہ تو ان کو ہلاک کر دے۔ آپ نے سنا ہوگا قارون کا نام، یہ قارون کون تھا؟ میرے بھائیوں اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ،
یہ موسیٰ کی قوم میں سے تھا، اللہ نے ان کو اتنی دولت دے رکھی تھی، اتنا خزانہ دے رکھا تھا کہ ان کی کنجیاں، ان کی چابے بڑے بڑے طاقتور قوم بھی اٹھا نہیں سکتے تھے۔ یہ قارون کو جب اللہ نے دولت دی، دولت سے مالا مال ہو گئے، تو میرے بھائیوں زمین میں فخر کرنے لگے، اپنے قوم کے لوگوں پر ظلم کرنے لگے، اپنے قوم کے لوگوں کو ستانے لگے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے قارون لا تفرح، اے قارون کیوں فخر کر رہے ہو، کیوں اترا کر چل رہے ہو؟ ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ رب العالمین زمین میں گھمنڈی دکھا کر چلنے والوں کو، اترا کر چلنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اذ قال له قومه، جب ان کی قوم نے بھی اسے کہا لا تفرح، اے قارون کیوں اترا کر چل رہے ہو، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ رب العالمین زمین میں گھمنڈی دکھا کر چلنے والوں کو، اترا کر چلنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ قارون نے بات نہیں مانی اور موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن گیا، اتنا بڑا دشمن ہو گیا کہ ایک عورت کو آمادہ کر لیا، اتنا روپیہ دیا آمادہ کر لیا اور کہہ دیا اے فلاں عورت میں تجھے اتنی رقم دے رہا ہوں، تو موسیٰ کی بے عزتی کرنا، موسیٰ کو بدنام کرنا، یہ کہنا کہ موسیٰ نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ میرے بھائیوں وہ عورت تیار ہو گئے، موسیٰ کو بدنام کرنے کی کوشش کی جانے لگی۔ موسیٰ نے اللہ سے بد دعا کی، اے اللہ قارون کو زمین میں دھسا دے۔ اللہ نے قارون کو گھٹنوں تک دھسایا، پھر موسیٰ نے کہا یا اللہ قارون کو اور دھسا دے۔ اللہ نے کمر تک دھسایا، پھر بد دعا کی، اللہ نے زمین کے اندر پورا ان کو دھسا دیا۔ لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو قارون کی دولت کی لالچ ہے، موسیٰ کو قارون کے جائیداد کی لالچ ہے، اس لیے موسیٰ نے اللہ سے بد دعا کی اور قارون کو زمین میں دھسا دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے قارون کو صرف ہی نہیں بلکہ قارون کی دولت کو بھی زمین کے اندر دھسا دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اللہ رب العالمین سے یہ دنیا کی بھلائی ہے کہہ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین اس دنیا میں فساد مچا رہا ہے، دنیا میں دنگا مچا رہا ہے، ہم لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو ہلاک کر دے، برباد کر دے۔ تو قارون کو دولت کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ دنیا کی بھلائی ہے کہ ہم مال کما سکتے ہیں، مال اللہ سے چاہ سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں اور آپ کو محنت کرنی ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا عبد الرحمن ابن عوف کا، یہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ربیع انصاری صحابی سے بھائی چارہ قائم کراتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب بھائی چارہ قائم ہوا تو بھائی چارہ کا عالم یہ دیکھیے، اسلام کو بدنام کرنے والے، اسلام کو دہشت گرد کہنے والے، اگر میری تقریر تمہیں ہاتھ لگ جائے، میری آواز تمہارے کانوں تک پہنچ جائے تو سنو، بھائی چارہ کا یہ عالم تھا۔ سعد بن ربیع عبد الرحمن ابن عوف سے کہتے ہیں، آئے عبد الرحمن ابن عوف سنو، اللہ کے رسول نے بھائی چارہ قائم کیا ہے۔ آئے ساتھ آئے عبد الرحمن ابن عوف سنو، میرے پاس اتنے مال ہے، تم آدھا مال لے لو۔ آئے عبد الرحمن ابن عوف، میرے پاس اتنی دولت ہے، آدھی دولت لے لو، آدھی سلطنت لے لو۔ آئے عبد الرحمن ابن عوف، میرے پاس 2 بیوی ہے، پسند کرو، جو بیوی تمہیں پسند آ جائے، جو بیوی تمہیں پسند آ جائے اس کو لے لو۔ میرے بھائیوں، دنیا میں سب سے زیادہ کن سے پیار کیا جاتا ہے، کن سے محبت کی جاتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے ڈائریکٹ عائشہ کا نام بتایا کہ میں سب سے زیادہ محبت عائشہ سے کرتا ہوں، میں سب سے زیادہ پیار عائشہ سے کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ایک بیوی سے دنیا سے بڑھ کر محبت کی جاتی ہے، لیکن ہاں عبد الرحمن ابن عوف کو ایک بیوی دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ بھائی چارہ کا یہ عالم ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کہا اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ بی بی ڈائن ہے، یہ بی بی چڑیل ہے، ان کی ناک چپٹی ہے، یہ کالی ہے، ان کی شکل کالی ہے اس لیے ان کو لے لو، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ اے فلاں، اے انصاری، اے فلاں مہاجر صحابہ، سنو، 2 بیوی ہے، پسند کرو، جو تمہیں پسند آ جائے تم ان کو میں ان کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد، عدت پوری ہونے کے بعد تم ان سے نکاح کر لینا۔ بھائی چارہ کا عالم یہ ہے کہ 2 بیوی، ان میں سے کہا ایک کو پسند کرو، جو تمہیں پسند آ جائے میں ان کو طلاق دے دوں گا، تم ان سے نکاح کرو۔ اگر کوئی بیوی آپ کی قسمت میں خراب آ جائے تو ہم کہیں گے چلو یار اس کو لے لو، لیکن یہ نہیں کہا پسند کرو،
جو تمہیں پسند آ جائیں میں ان کو طلاق دے دوں گا، عدت کے بعد تم ان سے شادی کر لیں۔ شادی میرے بھائیوں، پھر وہ عبد الرحمن ابن عوف اور سعد بن ربیع کے اندر بھائی چارہ قائم ہوا۔ عبد الرحمن ابن عوف نے سعد بن ربیع سے کہا، اے سعد بن ربیع، اینا سوقکم، یہ بتاؤ تمہارا بازار کدھر ہے، تمہاری مارکیٹ کدھر ہے، تجارت کے لیے کہاں جاتے ہو؟ گلاب باغ، زیرو مائل جاتے ہو یا منجلی جاتے ہو یا پورنیہ جاتے ہو؟ کہاں جاتے ہو تجارت کے لیے، بزنس کے لیے کہاں جاتے ہو؟ میرے بھائیوں پتہ چلا صحابہ کرام بھی دنیا طلب کر رہے تھے، مال جمانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اینا سوقکم، تمہارا بازار کدھر ہے؟ بازار پوچھا گیا، بتایا گیا کینوکا کا بازار ہے۔ میرے بھائیوں پھر وہ بازار جانے لگے، پھر وہ مارکیٹ جانے لگے، تجارت شروع کیے، بزنس شروع کیے۔ میرے بھائیوں تجارت شروع کیے، اور سب سے پہلا مال جو میرے بھائیوں تجارت شروع کیے تو گھی اور پنیر سے اسٹارٹ کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں پھر اتنا مالا مال ہوئے، اتنی دولت کمائے، اتنی دولت کمائیے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم سے ملاقات ہوئی، نبی نے ان کے کپڑے پر ان کے کپڑے پر دیکھا زرد رنگ کا نشان لگا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا، اے عبد الرحمن ابن عوف یہ بتاؤ یہ نشان کس چیز کا ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ شادی میں اپنے بیوی کو کتنا مہر دیا ہے؟ تو اس نے کہا کھجور کی گٹھلی کے وزن کے برابر سونا۔ ان کے پاس کچھ تھا نہیں۔ ہم ہجرت کرتے ہیں، اگر کٹیہار سے کوئی پورنیہ یا پورنیہ سے کٹیہار ہجرت کر کے جائے یہ تو ہجرت نہیں ہے، لیکن ہاں کوئی پورنیہ سے کٹیہار جائے پورا سامان کسی ٹرک پر لاد کر لے چلا جائے گا، جائے گا کہ نہیں؟ پورا سامان ٹریکٹر پہ لا دے گا اور لے کے چلا جائے گا۔ لیکن عبد الرحمن ابن عوف مکے کو چھوڑا، نہ ان کے پاس کوئی چادر تھی، نہ بچھانے کے لیے کوئی گدا تھا، نہ اوڑھنے کے لیے کوئی چادر تھی، نہ پہننے کے لیے کوئی شرٹ، نہ کوئی کرتا۔ میرے پیارے ساتھیوں ننگا گیا، بھوکا گیا، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تجارت شروع کی، اتنا مال ہوئے، اتنا مال ہوئے، اتنی دولت ہوئے کہ مہر میں کیا دے رہے ہیں؟ کھجور کے گٹھلی کے وزن کے برابر سونا۔ میرے بھائیوں ان واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم دنیا کما سکتے ہیں۔ ہاں میرے بھائیوں ان سے پوچھا گیا کہ اے عبد الرحمن ابن عوف بتاؤ تم اتنے مالدار کیسے ہوئے؟ تمہارے پاس اتنا مال کہاں سے ہوا؟ تمہارے پاس دولت اتنی کہاں سے آئے؟ اگر پرمانن پور کا کوئی آدمی ایک ہی بیگ کوئی بلڈنگ میرے بھائیوں تعمیر کر دے، کھڑی کر دے، لوگ ان سے پوچھیں گے تم نے سال ہی میں، تم نے 6 مہینے کے اندر پوری بلڈنگ تعمیر کر دی، کھڑی کر دی، بتاؤ تمہیں کہاں روپیہ ملا؟ میرے بھائیوں عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھا گیا تمہارے پاس اتنے مال کہاں سے آئے، اتنی دولت کہاں سے آئے؟ عبد الرحمن ابن عوف جواب دیتے ہیں لوگوں میں نے زیادہ کے لالچ میں تھوڑے نفع کو کبھی ضائع نہیں کیا، زیادہ کے لالچ میں کبھی تھوڑے نفع کو ضائع نہیں کیا۔ 10 روپیہ آیا لے لیا، 100 روپے کا انتظار نہیں کیا، میں نے لالچ نہیں کی۔ میں نے ایک مرتبہ 1000 جانور خریدا اور اسی روپے میں، جتنے روپے میں میں نے خریدا اسی روپے میں اس جانور کو بیچ دیا۔ ہاں لیکن فائدہ کر گیا کہ 1000 جانوروں کی رسیاں میں نے کھول لی، اسی سے میرا بہت منافع ہو گیا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں ان واقعات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم دنیا کما سکتے ہیں۔ دنیا کمانے کے پیچھے ایک اور راز ہے، ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں آئے اللہ میری اولاد ہو تو نیک ہو، میری بیوی بھی بن کے آئے تو نیک بن کے آئے، دعا کر سکتے ہیں۔